کیمپس بمبئی کے اندر اپنے فرائض سے انجام دے رہے ہیں. انہوں نے محنت ہے کہ بچے نے خوبصورت انداز میں تلاوت کی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے, قاری صاحب کی عمر دراز فرمائے اور اس ادارے میں اس جامعہ میں زندگی راج میں ترقی عطا فرمائے. نعت المقبول صلی اللہ علیہ وسلم قصیدہ گردشی کی صورت اندر سنان واسطے جامعہ سعیدی احمد السلام کیمپس حالہ شاہ جہان گروہ تشریف لاندے اور امام بوسیلی دا لکھیا قصیدہ گردشی خوبصورت انداز میں بچے سنا دیں. جامعہ سعیدی احمد السلام کیمپس حالہ منڈی بہاول. جڑے ساتھی
اس آستانے نال وابستہ پیر بھائی دائیں بائیں پھر رہے دریائے رحمت موج دے اندر تے وگدا سمندر ہوئے تے میرے تک ٹھاٹھا ماردہ ہوئے تے پھر بندہ اتے رہ کے بھی بندہ پیاسا ٹر جائے تے پھر وہ وقتاں دے وچ کوئی فرق ہو سکتا ہے۔ یقین کرو عرس پاک دی یہ آخری نشست ہے جس کے اندر تسی میں حاضر ہاں اور مرشد دی زیارت اور میلاد شریف دی محفل اور کتب دوران کلندر زمان پیر سعید احمد شاہ جہاں نور اللہ مرکزہ آپ نے سالانہ عرس مبارک دی یہ آخری نشست ہے تے سائیاں دی زیارت ہے تے جدہ جدہ دل تے من ٹھرے ہے جملہ پڑھو سن لینا ہے۔ میرے مرشد نے سن 2006 دے اندر اللہ اور اللہ دے رسول دے کرم مصطفیٰ دی محبت دے نال جامعہ سیدیہ مظہر الاسلام دے نال بوٹا لایا اور جدو بوٹا لایا اس بوٹے دی راکھی کی تھی اور میں نے تھے کچھ جملہ یاد آ رہے الحمدللہ سارے کسی بندے دانش مند سیانے ہو پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے آن با جڑے خود رو بوٹے ہوتے نا پنجابی زبان سے دی گال دساں با جڑے اپنے آپ پھوٹ پھوٹے نے نا انہاں دی چھاں بھی کوئی نہیں ہوندی تے انہاں تے پھل بھی نہیں لگدا تے جڑے سائیں آ کے راکھی کرن انہاں دی چھاں بھی ہوندی ہے پھل بھی ہوندا ہے جڑا ویکھے او دا بھی سینہ ٹھر جاندا ہے جڑا کھائے او دی روح بھی تڑپ جاندی ہے جدی دی تڑپی ہے اونچی آواز نہ کہہ دینا سبحان اللہ۔ سائیاں نے سٹیج دے چھڑے اچھاتے سائیاں دی زیارت دینا سینے دا دور دا کہنا اچھی بات کرو سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ میری گال سنے دل کی تختی تے لکھا ہے پورا ملک پاکستان پھرے ہے ہزارہ آستانے نے کسے ناڑتے کی اختلاف نہیں۔ الحمدللہ خانقاہ بیربل شریف ساڑھے جدے آلہ حافظ غلام مرتضیٰ پیر بلگی رحمت اللہ تعالیٰ تو لے کے ہوں تک ساڑھے مرشد تک نہ آپ کدی غیر شریع کام کیتا ہے نہ کدی مریدن کرن دیتا ہے۔ الحمدللہ دیکھو نا جتوے پنڈوں کافلہ نکلے ہے تے میں ویکھی ایک باری پچھے نظر پھر اگے پھر پیچھے پھر اگے پھر پیچھے تے ٹھاٹھا ماردا سمندر نقشبندی فیض تے سرہ تے ٹوپی تے اللہ اولا ذکر اے دے نال خدا بھی راضی ہے مدینے دا بادشاہ بھی راضی ہے۔ ہن جامعہ سیدیہ مظہر الاسلام لالا پنڈی دے طالب علم نے محمد انس انہوں نے دونوں اللہ دی پاک کلام سنانی ہے تے جے کلام اللہ دی پاک کلام سنو نا بجائے چپ کر کے بیٹھ دے محفل دا حسن تے تقدس ہے اپنی زبان چ اپنے مالک دا نام پکارے گا خدا بھی راضی ہوئے گا مدینے دا بادشاہ بھی راضی ہوئے گا۔ اور جتھے جتھے میرے پیر بھائی سائیاں دی زیارت دے نال مصطفیٰ دی کچہری وچ ذرا کرے حاضری لاؤ گا نعرہ تکبیر اوئے چوکے سینے دا دور لا کے یقین کرو بندے کسے کہنا آجا میں پیپل پارٹی آواں میں فلانی پارٹی آواں میں فلانی پارٹی آواں تے جڑے خانقاہ بیربل شریف دے نال تعلق رکھنے والے نے ساڈی اور کوئی پارٹی نہیں اسی مصطفیٰ دی پارٹی ہے محبت نا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ عالیہ بیربل شریف آستانہ عالیہ بیربل شریف آستانہ عالیہ بیربل شریف۔ اور میں نے خواجہ خواجگان خواجہ محمد عمر بیربل بھی رحمت اللہ تعالیٰ لینا ایک جملہ یاد آیا پر وہ سنانا پائے کا ذرا سینے کا دور لا کے آپ نے کہیں ہو بیلی نے
گردش کوئے یار کرتے ہیں. یقین کرو جڑا مرید اپنے مرشد درد پھیرے لانا رہنا نا. اور میں جملہ یاد آ گیا کہ ساڑھے خواجہ خواجگان خواجہ محمد عمر بن بلوی نہ تعلق رکھنے والے ایک لاہور کی سنسدین کو بزرگ ہر جمعے ہوتے یقین کرو نا. میں نے اپنا طالب علمی کا زمانہ یاد آتا ہے کہ لگ موڑ تو بعد آنا بیربل شریف آنے تک ادھا دن گزر جانا. کہ یقین کرو میں اگر ایک ساتھی میں اپنے دل کی گل کر رہا سی کہ سائیاں دی نگاہ ہے, سائیاں دا کرم ہے, سائیاں دی مہربانیاں نے. ایک وہ بھی زمانہ سے یقین کرو درس پیدل جانے واسطے سائیکل جو کے پاسے کوئی نہ ہوتے سان. الحمدللہ اسی ہر موقع تے ہر معاملے وچ مصطفیٰ دے کرم نال اللہ نے سانو خود کفیل کر چھڑیا ہے. تے ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں جنہاں دا سینہ ٹھریا دا اچھی بات ہے. ساڈے مین ساڈے سامنے جو حضرت صاحب فرماتے ہیں جڑا بندہ ہوے تے جے اللہ دکھ دے تے صبر تے نعمت دے تے شکر. اور میں نا پرسوں کل ساڈے پیر بھائی نے بھائی محمد آصف صاحب انہاں بھائی خلیفہ صاحب دی علی اصغر صاحب دی وہ پہلی تصویر وہ کھاتا ہی گیا جدوں انہاں دی تے میری ملاقات ہوئی. میں کیا ویکھ تے سائیاں دا کرم دے. ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں, ہم گردش کوئے یار کرتے ہیں, بس یہی کاروبار کرتے ہیں. میرے مولا بندگی کا سلیقہ نہیں مجھ کو, تیرے بندوں سے پیار کرتے ہیں. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ بیربل شریف, اتنی بھاگنا آستانہ عالیہ بیربل شریف. ادارہ اسلام کیمپس لالا پنڈی دے طالب علم نے محمد انس کو تشریف لے آؤ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ألم ماشاءاللہ ننا جا بچہ اللہ رب العالمین کے مقدس لارایت کے بے کتابی تلاوت فرمارے سن. نبی تلاوت و ناد دوران ہر کوئی شخصیات تشریف جائیں اسٹیج کی زینت بنیں. اللہ تعالیٰ انہاں ہستیوں کا سایہ ساتھ سے سلامت رکھے.
بلا تاخیر پروگرام لے کے چلنا جامعہ سعیدیہ مدر اسلام کیمپس چک سیتا تقریر کی سعادت حاصل کرنے واسطے بچے کا نام میری لسٹ کے اندر موجود ہے محمد عثمان تشریف لے اور اپنے خوبصورت کلمات آواز اور انداز کے نال سارے دلوں کو مستفید فرماتے ہیں جامعہ سعیدیہ مدر اسلام کیمپس چک سیتا نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جاء محمد سراجا منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا نور کا صدیقوں علی نے پایا ہے باڑا نور کا آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جناب میرے شیخ کامل حضرت پیر محمد مظہر قیوم صاحب پیرانے عذاب علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم جناب صاحب صدر آج سے 14 سال قبل دنیا گھٹا ٹوپ طریقوں میں ڈوبی ہوئی تھی کفر تشدد کا دورہ تھا کفر الحق کی فرما روائی تھی زندگی کی فضا حق پرستی اور پرہیزگاری سے محروم تھی اجزا انکساری مقصود ہو چکی تھی سنس نازل کے حقوق کا کوئی پاسدار نہ تھا انسانیت سسک رہی تھی آخر کر خلق کائنات کو سسکتی اور تڑپتی انسانیت پر رحم آیا رسول عربی کیا آئے کائنات میں انقلاب آ گیا قتل و غارت کے نیت تھم گئی واضح خزاں میں عمل غول رنگا رنگ کھلے عقائد باطلہ کو پاش پاش کر کے شرم و حیا عدل و انصاف کے مساواتوں کو رسولوں کو روائی دیا کفر اور شرک کو توحید رسالت کا گہوارہ بنا دیا صحابے نور بن کر چا گئے مکے کی بستی پر کوئی نور کی بارش ہر بلندی اور بستی پر جناب والا آپ وسلم کی سیرت ہمارے لیے ایک کلی کتاب ہے ہر شخص اس کا مطالعہ کر کے اپنے قلب و نظر کو روشن کر سکتا ہے آقا ہو یا غلام ریوڑوان ہو یا محتاج غنی ہو یا محتاج ہر ایک کے لیے یہ وسیلہ راہ ہے ایک بدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے کوئی پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پوچھ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے دربار میں خاص درجہ چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کثرت سے ذکر کرو اس نے پھر دوسرا سوال کیا یا رسول اللہ میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا استغفار کرو اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقتور بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اللہ پر توکل کرو اس نے پھر عرض کی میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں آپ نے فرمایا حرام سے بچو اس نے پھر عرض کی میں رزق میں صدقی چاہتا ہوں آپ نے فرمایا ہمیشہ محفوظ رہو اس نے پھر عرض کی میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ نوت اختیار کرو امیر ہو جاؤ گے اس نے پھر عرض کی میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے گناہوں سے پاک کھڑا ملنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کرو جناب والا میرے شہر کامل میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں آج روز صدر کی نشان جھکے تو حیا اٹھے تو دعا ترچی ہو تو عطا اگر پھر جائے تو قضا بن جاتی ہے آؤ ہم عید کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دل میں بسا کے کریں اور ان کے اس نگرامی کا سر کو تاج بنا کر پوری دنیا میں چھا جائیں قوت عشق سے ہر پست قبالہ کرتے ہیں طاہر میں عشق محمد سے اجالا کرتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا عربی سلطان آیا عربی سلطان آیا نیویاں تیراں دے سونا فرق مٹان آیا نوری تکنا چاہندے چہرہ چہرہ نوری تکنا چاہندے چہرہ پورا گاونا چاہندیاں سیرا پورا گاونا چاہندیاں سیرا حق نو ملان آیا ملان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آیا والی یتیماں دا آیا والی یتیماں دا آقا دے قدم لگے آقا دے قدم لگے بیڑا سجے علی مانگا آکھے سادیا کر گئے بیڑے او بیڑے آکھے سادیا کر گئے بیڑے راہی عرش دا میرے ویڑے راہی عرش دا میرے ویڑے او من مہمان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا ہویا کچھ گلزاراں نے ہویا کچھ گلزاراں نے میں گیا جگ سارا میں گیا جگ سارا ہر پاس بہاراں نے احسان بڑے اس رب دے او رب دے احسان بڑے اس رب دے اج پاک محمد سب دے اج پاک محمد سب دے او درد ونڈان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا می کرم دے واس پہنے می کرم دے واس پہنے آقا دی آمد تے آقا دی آمد تے دکھی روندے ہاتھ پہنے جدوں حاکم آقا آئے جدوں حاکم آقا آئے سب بیٹیاں جشن منائے سب بیٹیاں جشن منائے اجڑ وسان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا نہ سانیے کوئی قدر کیوں جادا محمد مصطفیٰ شمس جہادا کوئی سائم نہ جانے بالی رب دے کہ کتنا مرتبہ ہے مصطفیٰ دا آمینہ دے گھر نبیاں دا سلطان آیا کل کائنات دی جان آیا کل کائنات دی جان آیا بس بھئی حلیمہ دی چند سونے بے قسم بے نصیبہ دی گل بن گئی تو ولادت تذکرہ سیدات نے مدد اس سے غالب نال شعر پیش کیتا ہے کہ آپ مدینے دا ماہی تے عربی سجن تیرے آیا غریباں دی گل بن گئی کلی بس بھئی حلیمہ دی چند سونے بے قسم بے نصیبہ دی گل
بن گئی اور واہ حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا تیرا ہر دکھ تے غم اج ختم ہو گیا واہ حلیمہ تیرے تے کرم ہو گیا تیرا ہر دکھ تے غم اج ختم ہو گیا اور تینوں ملیا سب صدقہ سرکار دا سونے مدنی مٹھل آقا من ٹھار دا سونے مدنی مٹھل آقا من ٹھار دا رب دے سونے سجن مٹھڑے دلدار دا جڑا ہاتھی ہے امت گناہگار دا او کیڑا لٹے خزانہ خدا پاک دا لے کے جھولی دے وچ سائیں لو لاک دا کتنی قسمت عنایت چکیتی ہو سی آرزواں محبت تکیتی ہو سی تیری اکھیاں عبادت تکیتی ہو سی مصطفیٰ دی زیارت تکیتی ہو سی کتنا منظر تلاوت کا پیارا ہو سی تیری اکھیاں عبادت تکیتی ہو سی کتنا منظر تلاوت کا پیارا ہو سی چہرہ مصطفیٰ دا سپارہ ہو سی اور آمنہ مائی بولی سی ایسا دیا آمنہ مائی بولی سی ایسا دیا کنجی کن والی آلہ تو لیسا دیا منگلہ نہ ہن چپ ریسا دیا او آنکھیں دائی میں قسمت جگائی وینیاں ساری دھرتی دا چانن میں چائی وینیاں آنکھدائی میں قسمت جگائی وینیاں ساری دھرتی دا چانن میں چائی وینیاں اور ڈاچی اتے جدو شاہ سوار آ گیا او دی ڈھلدی عمر تے نکھار آ گیا دائی حلیمہ دے دل وچ قرار آ گیا جدے گھر اللہ سونے دا یار آ گیا دائی حلیمہ کوئی آخری شیر پیش کرتے نہ امیران دیگے نہ غریبان دیگے نہ امیران دیگے نہ غریبان دیگے گل ساری خضر چنگیاں نصیبان دیگے حلیمہ دے وقت جا گئے تو پھر کرم نوازیاں ہو گیا تلاوت کلام مجید دا جناب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شرف حاصل کرنے واسطے بہت ہی خوبصورت آواز بزرگ ثنا خان جناب محمد افضل مانی کا تشریف لے ہوندے اور کریم دی بارگاہ دے اندر اپنی محبت دے پھل نچھاور کر دیں محمد افضل مانی کا صدقہ اپنے حبیب بتا دے مولا میری آخری التجا ہوئے آخری گھڑیاں میری آیوں جس دم میرے کول میرا پیشوا ہوئے گھٹا تیرے انوار
دوستو بہت قریب محفل جا رہی ہے تے باہر سارے میری وہ تو میں یہ کہاں گا کہ بڑے بے حیا کے جڑے تے بیٹھ کے سکتاں دی جگہ کوئی انسانیت نہیں گپا نال انبار بیٹھ کے کی فائدہ انہاں وطن آن دا آئے ہو تم توجہ دے نال باہر بندے ہو پھر رہندے ہو ہم چاہیے توجہ دے نال پروگرام سنو ایک تقریر ہونی ہے اس تو بعد نعت ہے اس تو بعد ختم ہوئی ہے 1 بجے انشاءاللہ پورے 1 بجے دعا ہے کہ لنگری اپنا انتظام کر لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم معزز سامعین و حاضرین و ناظرین سالانہ عرس پاک کی آخری نشست اور آخری لمحات بڑے خوبصورت انداز کے نال اختتام کی جانب رواں دواں ہیں قرآن مجید اللہ وحدہ لا شریک نے نازل فرمایا اور اس کے اندر خدا نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک یہ کتاب یعنی قرآن اساں نازل فرمایا اور ایسا قرآن جڑا بڑا ہی برکتاں اور عظمتاں والا ہے عام طور تے ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کاروبار کے اندر گھر کے اندر میری اولاد کے اندر برکتاں نازل فرمائے برکت کس چیز کو کیا جاتا ہے اگر دنیا دے اوتے آدمی کول پیسیاں دی اتنی فراوانی نہ بھی ہوئے لیکن اگر اس دولت کے اندر برکت ہوئے تو پھر گھر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرماندا ہے اور وہ دل نو بھی اللہ تعالیٰ سکون دی دولت عطا فرماندا ہے مال و دولت زیادہ ہوئے لیکن برکت نہ ہوئے پھر نہ گھر کے اندر سکون اور نہ باہر سکون اور برکت کی اہمیت کا اندازہ اس لفظ کو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے سن اللہم بارک لنا فی مدیننا وبارک لنا فی مدنا وسائنا ہمیشہ امام الانبیاء نے دعا مانگی ہے برکت دی اور وہی برکت دی دعاواں آج اسی اپنے پیر و مرشد کے آستانے تے لین واسطے حاضر ہوئے ہیں اور ایک جو حضرت صاحب کا بھی پیغام ہے اور قرآن مجید کی طرف بھی اشارہ ہے میرے رب نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک فرمایا کہ کتاب قرآن ہے یہ بڑا ہی برکتہ اور عظمتہ والا ہے اور اگر یہ دلال اپنا تعلق آدمی جوڑ لوے مضبوط کر لوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارک ہے کیونکہ حضور دی بارگاہ دے وچ کچھ لوگ حضور دے وصال پاک کمال تو بعد آندے سن اور انہاں دی دلی تمنا یہ ہوندی سی بھئی یار سن انہاں لوگاں دی زیارت کرواؤ انہاں لوگاں دے نال اسی ملنا چاہنے ہاں جنہاں لوگاں نو امام الانبیاء نے دنیا دے اوتے جنت دا پروانہ عطا فرمایا ہے بڑی دور دراز علاقے تو سفر کر کے صرف انہاں لوگاں نو ویکھن واسطے ہوندے سن اور وہی بات میں تہاڈے سامنے رکھن لگا امام الانبیاء نے فرمایا اذا اراد اللہ ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلينظر الى المتعلمین اجڑے پھٹے پرانے کپڑے والے ہاتھ کے اندر ایک چھوٹا جا شاپر جس کے اندر ایک سوٹ یا ایک لباس جڑا ہفتہ گزارا کر سکتا ہوئے انہاں نو معمولی نہ سمجھا جائے اور سر کے اوپر ٹوپی سمجھ کے انہاں نو حقیر نہ سمجھا جائے اور ایک طالب علم قرآن دا طالب علم سمجھ کے انہاں نو حقیر مت سمجھنا
یذهبوا ویجیو، فرمایا میں اللہ کی قسم ہے جہدے قبضہ قدرت دے وچ میری جان ہے. ایک طالب علم جدوں عالم دے یا مدرس دے دروازے تے جاندا ہے اور پھر واپس آندا ہے، پھر جاندا ہے، پھر واپس آندا ہے. شاید حالات ایسے نے کہ صرف پیدل ہی چل سکتا ہوئے. کئی لوگ ایسے نے مالدار نے سکولاں دے وچ بھیجن تو بعد سکولاں دے وچ بھیجن واسطے انہاں نوں گاڑیاں دا انتظام کیتا گیا، موٹر سائیکل دا انتظام کیتا گیا، بڑیاں بڑیاں شاید اعلیٰ سواریاں دا انتظام کر کے انہاں نوں اعلیٰ یونیورسٹیاں دے وچ داخل کروایا گیا. لیکن میرے نبی نے فرمایا کہ طالب علم جدو گھر دے وچوں باہر قدم رکھدا ہے نا، او دی حوصلہ افزائی واسطے، اپنے رب نوں راضی کرن واسطے اللہ فرماندا فرشتیو اج دے باپ کو گاڑی تے نہیں کوئی گل نہیں، اے دے باپ کو موٹر سائیکل نہیں کوئی گل نہیں، اج پیدل نہیں جانا چاہیے. عرض کی حضور کی کریے، اے تے گھر دے وچوں پیدل جان واسطے نکلے. حضور نے فرمایا اللہ فرماندا ہے اے میرے فرشتیو اے دے پراں دے تھلے تسی اپنے پر بچھا دیو. کہ طالب علم گھر دے وچوں نکلدے نے فرشتیاں دے پراں دے اوتے اپنے پیر رکھ کے مدرسے دی طرف جاندے نے. حضور نے فرمایا ایک طالب علم ما من متعلم یختلف اے یذهب ویجیو الی باب العالم. حضور نے فرمایا مدرس کی طرف وہ طالب علم جاتا ہے اور واپس ہوتا ہے. حضور نے فرمایا اللہ وحدہ لا شریک الا یکتب اللہ لہ بکل قدم عبادت سنۃ. فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ اس بچے نو 1 سال عبادت دا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک ایک قدم اٹھایا، ایک دیکھو ایک دن عبادت کرنی کتنی مشکل ہے، پھر ایک ہفتہ، پھر مہینہ، پھر سال. فرمایا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ وحدہ لا شریک اس بچے نو 1 سال عبادت کا ثواب عطا فرماندا ہے. اور حضور نے فرمایا وَيَبْنِي لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ. فرمایا دنیا دے اوتے تے اگر کسی آدمی دا کوئی چھوٹا جہا پلاٹ ہوئے نا، غریب آدمی دا، عمرہ دی بات نہیں، غریب آدمی دا پلاٹ ہوئے، وہ پھر لوگوں نے دس دے بیان میرے دل دے وچ بڑی خوشی ہے، میں نے 1 پلاٹ رب نے عطا فرمایا، پھر 2 عطا فرمائے، پھر 3 عطا فرمائے. میرے نبی نے فرمایا جدو طالب علم گھر دے وچوں مدرسے کی طرف نکلتا ہے، ایک ایک قدم دے بدلے اللہ جنت دے وچ 1 پلاٹ نہیں بلکہ پورا شہر آباد فرما دیتا ہے. وَيَبْنِي لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ. فرمایا دنیا تے نہیں جڑا سارا کچھ اتنے رہ جائے گا، بلکہ اللہ وحدہ لا شریک جنت دے وچ او دے واسطے ایک شہر آباد فرماتا ہے. اور انہاں نوں مت معمولی سمجھا جے، حقیر جان کر جن کو بجھا دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. انہاں نوں معمولی نہ سمجھا جے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یبعث علیکم العذاب حتما مقضیا. اللہ تعالیٰ ایک بستی والیاں سے عذاب نازل کرن دا مکمل اور پکا ارادہ فرما لیتا ہے کہ فیقرأ صبی من صبیانہم. پکا ارادہ انہاں دے اعمال ایسے، انہاں دے کرتوت ایسے، اللہ فرشتیاں کی ڈیوٹی لگا دیتا فرشتیوں انہاں دے عذاب نازل کر دیو. پھر کی ہوندا ہے فیقرأ صبی من صبیانہم. ایک طالب علم قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے فرشتوں زیادہ نہیں کہ کم از کم کے دے قرآن دی برکت دے نال انہاں تو 40 سالہ واسطے عذاب نو دور فرما دیو. میاں تیرے تے میرے تو عذاب اگر دور ہوندا ہے تے انہاں طالب علماں دا صدقہ انہاں دی ضرور انہاں دے نال محبت اور پیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اے بوٹا ادارہ مظہر الاسلام والا اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم و دائم فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. ایک بار انہا ذوق محبت رب پیدا کرو. نعرہ تکبیر، کوئی ہاتھ چکے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بابا جی نے اچھا فرمایا ایک پاسے دولت دنیا دی، ایک پاسے یار بلاوے. ایک پاسے دولت دنیا دی، ایک پاسے یار بلاوے. ایک پاسے عدل مبارے، ایک پاسے عشق مگارے. تو